حویلی کے وسیع اور ریچ لاؤنج میں آج عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا، ایک ایسا سناٹا جو کسی بڑے طوفان کی دستک محسوس ہو رہا تھا۔ ایمن جو اپنی بڑی اماں کے سامنے بیٹھی تھی، اسے اپنی روح لرزتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر بڑی اماں کے چہرے کا جائزہ لیا اور آخر کار ہمت جمع کر کے پوچھ ہی لیا، بتائیں بھی بڑی اماں، کیا ہوا ہے؟ سب آپ خاموش کیوں ہیں؟ آج کے لہجے میں چھپی گھبراہٹ صاف تھی۔ بڑی اماں نے تسبیح کے دانوں پر گرفت مضبوط کی اور بہت ہی شاہانہ مگر ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، میں اور تمہارے بابا تمہارے لیے ایک فیصلہ کر چکے ہیں، بس اب تمہیں اس فیصلے سے آگاہ کرنا باقی رہا۔ بڑی اماں کی یہ رعب دار آواز جب ایمن کے کانوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس نے تڑپ کر اپنے بابا شہریار شاہ کی طرف دیکھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموش سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ایمن نے لرزتے لبوں سے پوچھا، کیا فیصلہ؟ میرا مطلب ہے آپ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اس کا دل کسی انجانے خطرے کے تحت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بڑی اماں نے ایک گہرا سانس لیا اور ایمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح زرون شاہ سے کر دیا جائے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے ایمن کی پوری کائنات کو پل بھر میں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ایمن کے کھلے ہوئے لب کھلے ہی رہ گئے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ اسی وقت سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہ شاندار و وجیہہ شخص جس کے وجود سے مغروری اور حاکمیت ٹپک رہی تھی، وہیں رک گیا۔ یہ زرون شاہ تھا جو خاموشی سے ایمن کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ ایمن نے تڑپ کر اپنے بابا کی طرف دیکھا اور پھر بڑی اماں کی جانب مڑتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ اس نے فوراً جواب دے دیا۔ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینے کی عادی نہیں تھی، چاہے وہ اس کے بڑے ہی کیوں نہ ہوں۔ سیڑھیوں پر کھڑے زرون نے اپنے بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ اس کی گہری نظریں اس لڑکی پر جمی تھی جس نے شارٹ شرٹ اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ سینے پر پھیلا ہوا تھا۔ ایمن کی ماں شائستہ بیگم ذرا گڑبڑا گئی۔ ایمن بچے بڑوں سے ایسے بات نہیں کرتے، لیکن ایمن نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ مما، مجھے ایسا ہی کہنا چاہیے اور میں کہوں گی، میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کر سکتی جو پہلے سے کسی اور کی محبت میں گرفتار رہا ہو۔ میں کسی کا بچہ کھچا رشتہ نہیں اپناؤں گی۔ اس کی سفید رنگت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ماما نے سمجھانا چاہا، ایمن میری جان، تم جانتی ہو کہ زرون کا صرف نکاح ہوا تھا نتاشا سے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ تم سے چھپا نہیں ہے۔ لیکن ایمن نے تڑپ کر کہا، میں کچھ نہیں جاننا چاہتی مما، مجھے کسی اور کا شوہر نہیں اپنانا۔ بس وہ پلٹی تو سامنے زرون کھڑا تھا۔ اس کا رعب اور دبدبہ دیکھ کر ایمن ایک لمحے کو تھمی، پھر ایک دھکی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زرون کو اپنی شدید تذلیل محسوس ہوئی، کیونکہ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ زرون شاہ کو اس طرح نظر انداز کر کے گزر جائے۔ بڑی اماں نے فیصلہ سنایا کہ کوئی ایمن پر دباؤ نہیں ڈالے گا، کیونکہ زرون نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ فکر نہ کریں، میں خود ایمن سے بات کروں گا، پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا وہی مانا جائے گا۔ ایمن اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ اس کے پورے وجود پر چھائی کپ کپی اس کے خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے جس اذیت کا شکار تھی، گھر والے اس سے بالکل بے خبر تھے۔ شام تک وہ کمرے سے نہیں نکلی، یہاں تک کہ اس کی مما نے بھی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جواب وہی رہا۔ پھر اچانک دروازہ کھلا اور وہ مخصوص پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ 5 سال بعد زرون اس کے کمرے میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایمن بغیر دوپٹے کے اسے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انکار کی وجہ زرون کے گرجدار اور مغرور لہجے نے اسے سہمنے پر مجبور کر دیا، لیکن اس نے ہمت جمع کی، میری مرضی، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔
ضرور نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب آ کر کہا، تمہاری مرضی ایک ہفتہ پہلے کیا تھی یہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ایمن تڑپ اٹھی، اسے اپنی پرانی محبت اور وہ لمحہ یاد آ گیا جب اس نے زرون کے سامنے ہار مانی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے جان چھوڑ دے میری، غلطی ہو گئی مجھ سے، اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ زرون نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے اور اسے جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ محبت غلطی نہیں ہوتی مس ایمن، اور مت بھولو کہ تمہاری محبت ہوں۔ ایمن نے روتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں شاہ صاحب، آپ کی بھگوڑی محبت نتاشا نے جب آپ کے غرور پر پانی پھیرا تب آپ کو میرا خیال آیا۔ زرون نے غصے سے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں میں دبوچ لیا۔ نکاح کے لیے ہاں بول دو ایمن، اس سے پہلے کہ میں کوئی اور ہتھ کنڈا استعمال کروں۔ تمہاری پرانی محبت کے قصے سب کو بتانے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ وہ دھمکی دے کر کمرے سے نکل گیا اور ایمن بستر پر بیٹھ کر بری طرح رو پڑی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے 8 سال پہلے وہ زرون کے خواب سجاتی تھی جب وہ بیرون ملک رہتا تھا۔ وہ اسے دل و جان سے چاہتی تھی، لیکن ایک منحوس دن اس نے زرون کو فون پر نتاشا سے بات کرتے سن لیا تھا کہ وہ اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے۔ ایمن نے تب ہمت کر کے زرون کو اپنی محبت کا یقین دلانا چاہا تھا، لیکن زرون نے اسے چھوٹی بچی کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا۔ آج وہی زرون اپنی انا کی خاطر اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ ایمن نے اپنی ماں کی بے بسی اور حویلی کی عزت دیکھ کر آخر کار اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حویلی کی لاڈلی ایمن کا دل بجھا ہوا چراغ بن چکا تھا۔ وہ آف وائٹ رنگ کے بھاری بھرکم شرارے میں سجی سر جھکائے صوفے پر پہلو میں بیٹھی تھی۔ جب قاضی صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے، ایمن کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کی روح پر ایک زخم لگا رہا ہو۔ اس کی بھیگی پلکیں اس کے اندر کے کرب کی گواہی دے رہی تھی۔ ایجاب کو وہ قبول کے کٹھن مراحل طے کرنے کے بعد جب اسے زرون شاہ کی منقوہ قرار دیا گیا تو اس کے دل نے ایک عجیب سی بے ترتیبی دھڑکن محسوس کی۔ زرون جو حویلی کا سب سے مغرور شہزادہ تھا اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑے شاہانہ انداز میں ایمن کا گھونگھٹ الٹا۔ زرون شاہ کی نظریں جب ایمن کے معصوم اور حسن سے بھرپور چہرے پر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا۔ ایمن حیا اور صدمے کے ملے جلے تاثرات سے مزید سرخ ہو رہی تھی۔ دعا کے فوراً بعد اسے حویلی کے اس کمرے میں منتقل کر دیا گیا جو کل تک نتاشا کے لیے سجایا گیا تھا۔ وہ کمرہ جو کسی اور کی یادوں اور خوشبو سے مہک رہا تھا آج ایمن کا مقدر بن چکا تھا۔ ایمن بستر پر بیٹھی آنے والے انجانے خوف سے لرز رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ زرون اسے کبھی دل سے قبول نہیں کرے گا یا صرف ایک انتقام اور حویلی کے ساتھ بچانے کا سودا ہوتا تھا۔ زرون لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے زخمی انائی سے بار بار نتاشا کی بے وفائی یاد دلا رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر بعد کمرے میں داخل ہوا تو ایمن کو خاموش بیٹھے دیکھ کر اس کے لہجے کی سختی کچھ کم ہوئی۔ اس نے اپنا سر ایمن کی گود میں رکھ دیا، ایک ایسا لمس جس نے ایمن کو سکتہ میں ڈال دیا۔ زرون کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ ایک طویل تھکن کے بعد سکون کی تلاش میں ہو۔ ایمن کی آنکھوں سے ایک تڑپتا ہوا آنسو زرون کے چہرے پر گرا جس نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ کیا تمہاری دعاؤں میں اتنا اثر تھا کہ تم نے مجھے پا لیا؟ زرون کی اس گہری آواز پر ایمن نے دکھ سے شکوہ کیا۔ میری دعائیں نہیں شاہ صاحب، یہ آپ کی وہ ضد ہے جو آپ کو یہاں لے آئی ہے۔ زرون نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں اس محبت کا قائل ہوں جو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اپنے محبوب سے لپٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ وہ ایمن کی آنکھوں میں اپنی محبت کا یقین تلاش کر رہا تھا۔ ایمن نے جب جھک کر زرون کے ماتھے پر
اپنے لبوں سے محبت کی مہر لگائی تو زرون کے پورے وجود میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت دنیا و معافیہ سے بے خبر ایک دوسرے کے حصار میں تھے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا۔ اچانک حویلی کے خاموش ماحول میں دروازے پر ہونے والی زوردار اور بے ہنگم دستک نے امن کو چونکا دیا۔ اس نے بدحواسی میں اپنا دوپٹہ سنبھالا اور جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نتاشا وہی بے باک لباس اور زہریلی مسکراہٹ لیے سامنے کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایمن کے سوال پر نتاشا نے جتانے والے انداز میں سے پرے دھکیلا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ یہ میرا گھر ہے اور زرون میرا شوہر۔ نتاشا کی آواز نے زرون کو بھی بیدار کر دیا۔ زرون کی سرخ آنکھیں نتاشا پر پڑیں تو اس نے گرج کر کہا، اپنی آواز نیچی رکھو نتاشا، تم اس گھر کی دہلیز پار کرنے کا حق کھو چکی ہو۔ مگر نتاشا تڑپ کر زرون کے سینے سے جا لگی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی زرون، مجھے معاف کر دو۔ میرے گھر والوں نے مجھے تم سے دور کیا تھا۔ ایمن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کی مختصر سی خوشی کسی نے جھٹکے میں چھین لی ہو۔ زرون نے نتاشا کو خود سے دور کیا، مگر اس کی آنکھوں میں نتاشا کے لیے اب بھی کوئی انچھوا گوشہ باقی تھا، جس نے امن کے دل میں وسوسوں کے ہزار جال بنا دیے۔ حویلی کا وہ کمرہ جو ابھی کچھ دیر پہلے تک محبت کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا، اب نتاشا کی موجودگی نے وہاں زہر کھول دیا تھا۔ ایمن ساکت کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو زرون کے سینے سے لگ کر اپنی جھوٹی محبت کا واویلا کر رہی تھی۔ زرون نے نتاشا کے شانوں پر پکڑ کر اسے خود سے دور تو کیا، لیکن اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی الجھن بھی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیوں آئی ہو نتاشا؟ تم تو بھاگ گئی تھی نا؟ زرون کی آواز میں تھکن اور غیظ و غضبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ نتاشا نے روتے ہوئے زرون کا ہاتھ تھام لیا۔ زرون، وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ڈرایا دھمکایا تھا۔ میں تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ دیکھو، میں واپس آ گئی ہوں تمہارے ساتھ۔ ایمن سے اب یہ تماشا مزید دیکھنا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نتاشا کا ہاتھ زرون کے ہاتھ سے جھٹکا۔ بس کریں نتاشا، آپ جس شخص پر اپنا حق جتا رہی ہیں وہ اب میرا شوہر ہے۔ آپ اس حویلی سے رشتہ توڑ کر گئی تھی، اب یہاں آپ کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نتاشا نے ایک زہریلی نظر ایمن پر ڈالی اور طنزیہ ہنسی ہنسی، اوہو، تو اس چھوٹی بچی نے میرا فائدہ اٹھا لیا۔ زرون، کیا تم واقعی اس چھوکری کے ساتھ اپنی زندگی گزارو گے؟ تم جانتے ہو کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو۔ ایمن کو نتاشا کے الفاظ سے زیادہ زرون کی خاموشی مار رہی تھی۔ وہ خاموش کھڑا کبھی نتاشا کو دیکھتا تو کبھی ایمن کے اترے ہوئے چہرے کو۔ اسی دوران لاؤنج میں شور سن کر بڑی اماں اور شہریار شاہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اس لڑکی کو ابھی اسی وقت حویلی سے باہر نکالو۔ شہریار شاہ کی آواز حویلی میں گونجی، مگر نتاشا نے رونا شروع کر دیا اور بڑی اماں کے پیروں میں گر گئی۔ بڑی اماں، مجھے معاف کر دیں، میں بھٹک گئی تھی۔ میں زرون کی منکوہا ہوں، مجھے میرا حق دیں۔ زرون نے ایک گہرا سانس لیا اور سب کو حیران کرتے ہوئے کہا، بڑی اماں، بابا، آپ لوگ ابھی آرام کریں، میں نتاشا سے اکیلے میں بات کروں گا۔ ایمن کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر چلا دیا ہو۔ زرون شاہ، آپ اسے ابھی یہاں سے بھیجنے کے بجائے اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ ایمن کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ زرون نے اسے دیکھے بغیر کہا، ایمن، تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے یہ معاملہ حل کرنے دو۔ زرون نتاشا کو دوسرے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ایمن وہیں راہداری میں دیوار کا سہارا لیے کھڑی رہ گئی۔ اندر سے نتاشا کی سسکیوں اور زرون کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایمن کا دل بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب زرون نے اسے ریجیکٹ کیا تھا
اور آج ایک بار پھر وہی صورتحال بن رہی تھی۔ نتاشا حویلی میں قیام کرنے پر ضد تھی اور زرون کی خاموشی ایمن کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس جنگ میں ہار رہی ہے جہاں اس کی حریف وہ عورت ہے جس نے زرون کے دل پر برسوں راج کیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب زرون واپس اپنے کمرے میں آیا تو وہ بہت بوجھل لگ رہا تھا۔ ایمن نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ زرون نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ ایمن، وہ اس وقت بہت پریشان ہے، اسے کچھ وقت چاہیے۔ ایمن نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وقت چاہیے یا آپ کو اپنا پرانا عشق یاد آ گیا ہے؟ شاہ صاحب، اگر آپ کے دل میں اب بھی اس کے لیے جگہ ہے تو مجھے ابھی آزاد کر دے، میں کسی کے احسان کا بوجھ بن کر نہیں رہوں گی۔ زرون نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا راز تھا جسے ایمن پڑھنے سے قاصر تھی۔ زرون کی خاموشی ایمن کے لیے کسی زہر قاتل سے کم نہ تھی۔ وہ شخص جو چند گھنٹے پہلے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اب نتاشا کی واپسی پر یوں بدلا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ ایمن تمام رات بیٹھ کے کونے پر بیٹھی سسکتی رہی جبکہ زرون لاؤنج میں ٹہلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی نتاشا نے حویلی میں اپنا تسلط جمانا شروع کر دیا۔ وہ باورچی خانے میں جا کر ملازموں پر حکم چلانے لگی جیسے وہ کبھی یہاں سے گئی ہی نہ ہو۔ ایمن جب لاؤنج میں آئی تو نتاشا کو زرون کے قریب بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ نتاشا بڑے پیار سے زرون کو ناشتہ کروا رہی تھی اور زرون اسے روک نہیں رہا تھا۔ زرون شاہ، کیا یہ سب دیکھنا ہی اب میرا مقدر ہے؟ ایمن کی آواز میں بلا کی سختی تھی جس نے زرون کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے نتاشا کا ہاتھ جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ ایمن، تم غلط سمجھ رہی ہو، نتاشا یہاں صرف چند دن کے لیے ہے۔ نتاشا نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ چند دن؟ زرون، تم بھول رہے ہو کہ میں تمہاری پہلی محبت اور ہمارا رشتہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایمن نے نتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ رشتہ تم نے اسی دن ختم کر دیا تھا جب تم اسی حویلی کی عزت نیلام کر کے بھاگی تھی۔ اب تم صرف ایک مہمان ہو اور اپنی حد میں رہو تو بہتر ہے۔ نتاشا غصے سے لال پیلی ہو گئی اور زرون کی طرف مڑی۔ دیکھو زرون، یہ چھوٹی سی لڑکی میری تذلیل کر رہی ہے اور تم خاموش کھڑے ہو۔ زرون نے ایک نظر ایمن کے تڑپتے ہوئے چہرے پر ڈالی اور پھر نتاشا کا بازو پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گیا۔ نتاشا، میں نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت صرف انسانیت کے ناطے دی ہے۔ ایمن میری بیوی ہے اور اس گھر کی مالکن، تم اس سے بدتمیزی کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ لیکن ایمن کے لیے یہ الفاظ کافی نہیں تھے۔ اسے زرون کا نتاشا کو حویلی میں رکھنا ہی ناگوار گزر رہا تھا۔ حویلی کے باقی افراد بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ بڑی اماں نے زرون کو بلا کر صاف کہہ دیا، زرون، اگر نتاشا یہاں رہے گی تو ایمن کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ اس لڑکی کا یہاں رہنا فتنے کو دعوت دینا ہے۔ زرون نے سر جھکا کر کہا، بڑی اماں، مجھے بس تھوڑا وقت دیں، میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ اگلے چند دن ایمن کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ نتاشا بار بار ایمن کو اکیلے پا کر اسے جتاتی کہ زرون آج بھی اس کا ہے اور تم دیکھ لینا ایمن، زرون تمہیں بہت جلد چھوڑ دے گا، وہ صرف تمہارے جسم کا پیاسا ہے، اس کی روح تو مجھ سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمن نے نتاشا کی ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا دل اندر سے چھلنی ہو رہا تھا۔ ایک شام جب زرون گھر آیا تو نتاشا نے جان بوجھ کر اس کے گلے لگ کر رونے کا ناٹک کیا۔ عین اسی وقت جب ایمن وہاں گزر رہی تھی، ایمن یہ منظر دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنی الماری سے اپنا سامان نکالنا شروع کر دیا۔ میں اب یہاں ایک پل بھی نہیں رہوں گی، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ جب زرون کمرے میں داخل ہوا، زرون نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن ایمن کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ آپ جائیے اپنی اس روحانی محبت کے پاس، مجھے اپنی زندگی جینے دیں۔ زرون نے اسے دیوار سے لگایا اور غصے سے اس کے بازو دبوچ لیے۔ ایمن، ہوش کے ناخن لو،
میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ دونوں کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کی عجیب سی جنگ چھڑی ہوئی تھی جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا۔ کمرے کی دیواروں سے شاید پہلے کبھی زرون شاہ کا ایسا جلال نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایمن کے بازوؤں پر اپنی گرفت اس قدر سخت کر دی تھی کہ اسے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے شاہ صاحب، آپ کا لمس اب مجھے سکون نہیں بلکہ اذیت دیتا ہے۔ ایمن نے تڑپ کر اپنی جان چھڑانی چاہی، مگر زرون کی آنکھوں میں اترنے والا لہو اس کے اندر کے طوفان کا پتہ دے رہا تھا۔ اذیت؟ ایمن شاہ، تم ابھی زرون شاہ کی اذیت سے واقف ہی کہاں ہوئی ہو؟ میں نے کہا نا کہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تو بس کہیں نہیں جاؤ گی، اس نے دھاڑ کر کہا اور اسے جھٹکے سے بستر پر گرا کر خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر سے دروازہ لاک ہونے کی آواز ایمن کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو کر رونے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زرون اسے نتاشا کی موجودگی میں اس قید میں کیوں رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف نتاشا لاؤنج میں فتح مند مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی چالیں کام کر رہی ہیں اور ایمن اور زرون کے درمیان دوری پیدا ہو چکی ہے۔ جیسے ہی زرون غصے میں سینہ اتر کر نیچے آیا، نتاشا فوراً اس کے قریب آئی اور ہمدردی جتانے لگی۔ زرون، میں کہہ رہی تھی نا کہ وہ چھوٹی لڑکی تمہارے جلال کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ دیکھو کیسا تماشا کر رہی ہے، تم اس کا پیچھا چھوڑو اور میرے پاس واپس آ جاؤ۔ زرون نے ایک نظر نتاشا کے مکار چہرے پر ڈالی۔ اس کی خاموشی نتاشا کو حوصلہ دے رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زرون شاہ کی خاموشی کسی بڑے دھماکے کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ زرون نے بغیر کچھ کہے حویلی کے گارڈز کو آواز دی، نتاشا کا تمام سامان باہر نکال دو۔ نتاشا کے چہرے سے ایک دم ہوائیاں اڑ گئی۔ زرون، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلانے لگی۔ زرون نے اپنے فون کی اسکرین نتاشا کے سامنے کی، جس پر نتاشا کی اپنے بھائی کے ساتھ ہونے والی ریکارڈنگ چل رہی تھی، جس میں وہ زرون کی جائیداد ہڑپنے اور ایمن کو حویلی سے نکالنے کی سازشیں کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا نتاشا کہ زرون شاہ اتنا اندھا ہے کہ تمہارے جھوٹے آنسوں میں بہہ جائے گا؟ میں نے تمہیں یہاں صرف اس لیے رکھا تھا کہ تمہاری اصل حقیقت ان سب کے سامنے لا سکوں جو تمہیں بے قصور سمجھ رہے تھے۔ زرون کی آواز میں چھپی نفرت نتاشا کے وجود کو لرزا گئی۔ زرون، میری بات سنو، اس نے التجا کرنی چاہی، مگر زرون نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں وہ تمام ثبوت پولیس کے حوالے کر دوں جو تم نے میرے خلاف میڈیا کو دیے تھے۔ نتاشا کو جب گارڈز نے دھکے دے کر حویلی سے نکالا تو وہ چیختی چلاتی رہ گئی، مگر آج اس کے سننے والا کوئی نہ تھا۔ زرون نے ایک بڑا سانس لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں ایمن ابھی تک سسک رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، ایمن نے ایک بار پھر سامان اٹھانا چاہا، مگر زرون نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ چلی گئی ایمن، ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ایمن کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ اس نے بے یقینی سے زرون کے چہرے کو دیکھا۔ وہ چلی گئی؟ زرون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں کہا، ہاں، میں صرف اس کے مکر کا پردہ چاک کرنا چاہتا تھا تاکہ حویلی کا کوئی بھی فرد دوبارہ اس کا نام نہ لے۔ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو، اس شخص کو اپنے دل سے نکال دو۔ ایمن نے زرون کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ لیا اور اس کے سینے میں سر چھپا کر جی بھر کے روئی۔ آج اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے عشق کو واقعی منزل مل گئی ہے۔ نتاشا کی حویلی سے نکل جانے کے بعد جیسے فضاؤں میں پھیلا زہر ایک دم چھٹ گیا تھا۔ ایمن ابھی تک زرون کے سینے سے لگی اپنے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زرون نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی بھیگی آنکھوں کو چوما۔ اب تو یقین کر لو ایمن شاہ کہ اس دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ زرون کے لہجے میں ایسی عاجزی تھی جو ایمن نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ایمن نے کپکپاتے لبوں سے پوچھا،
آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ جانتے ہیں میں پچھلے چند دن کسی اذیت سے گزر رہی ہوں۔ زرون نے اسے دوبارہ خود میں سمیٹ لیا۔ میں جانتا ہوں میری جان، لیکن نتاشا کا کھیل ختم کرنے کے لیے میرا خاموش رہنا ضروری تھا۔ وہ سانپ کی طرح پلٹ کر وار کرتی، اس لیے اسے اس کے اپنے ہی جال میں پھنسانا لازمی تھا۔ اگلے چند دن حویلی میں سکون اور مسرت کی لہر آنے لگی۔ بڑی اماں اور شائستہ بیگم ایمن کے چہرے پر لوٹتی ہوئی رونق دیکھ کر نہال تھی۔ شہریار شاہ نے ابھی زرون کے فیصلے کی تائید کی اور حویلی کی عزت بچانے پر اسے تھپکی دی۔ اب زرون اور ایمن کے درمیان کوئی تیسرا نہیں تھا سوائے ان کی اپنی بے پناہ محبت کے۔ زرون نے فیصلہ کیا کہ وہ ایمن کو اس تمام دکھ اور تکلیف سے دور لے جائے گا جو اس نے پچھلے دنوں میں سہی تھی۔ تیار ہو جاؤ ایمن، ہم کل ہی سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ زرون نے جب یہ خوشخبری سنائی تو ایمن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ جو ہمیشہ سے زرون کے ساتھ گزارے جانے والے ایک ایک پل کے خواب دیکھتی تھی، اب وہ خواب حقیقت کا روپ دھار رہے تھے۔ سفر کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ایمن نے اپنے پسند کے لباس پیک کیے اور زرون اسے ہر لمحہ جتاتا رہا کہ وہ اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ ہے۔ جہاز میں سفر کے دوران بھی زرون کا ہاتھ ایمن کے ہاتھ میں رہا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب کوئی طوفان انہیں جدا نہیں کر سکتا۔ سوئٹزرلینڈ کی برف پوش وادیوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے ان کے استقبال کے لیے بہانے پھیلا رکھی تھی۔ وہاں کے ایک خوبصورت ریزورٹ میں جب وہ پہنچے تو ایمن کھڑکی سے باہر کے حسین نظارے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب کچھ شاہ صاحب۔ اس نے پیچھے مڑ کر زرون کو دیکھا جو پہلے ہی اسے بڑی محبت سے دیکھ رہا تھا۔ زرون اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے اپنی باہوں کے سار میں لیا۔ تم سے زیادہ خوبصورت یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی گرم سانسیں ایمن کی گردن کو چھو رہی تھی، جس سے اس کے پورے وجود میں بجلیاں سی دوڑ گئیں۔ ایمن نے شرماتے ہوئے زرون کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس رات ان کے درمیان ہونے والی گفتگو شبح و شباہت سے پاک تھی۔ زرون نے اعتراف کیا کہ اسے اپنی محبت پہنچانے میں دیر لگی، مگر اب وہ ایمن کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ میں نے تمہیں چھوٹی بچی سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم تو وہ عورت ہو جس نے میرے اجڑے ہوئے وجود کو دوبارہ آباد کر دیا ہے۔ زرون نے ان الفاظ سے ایمن کے دل کے تمام زخم بھر دیے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دھڑکنوں کو محسوس کرتے ہوئے اس حسین رات کے صحن میں کھو گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان کی زندگی کی نئی اور خوبصورت شروعات ہو چکی تھی۔ سوئٹزرلینڈ کی نیلی چھلیوں میں اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان بیتے ہر لمحے نے ایمن اور زرون کے رشتے کو ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ تلخیاں جو حویلی کی دیواروں میں جنم لینے لگی تھی، اب برف کی پوش وادیوں میں کہیں دفن ہو گئی تھی۔ ایک شام جب سورج پہاڑوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا اور آسمان نارنجی سنہری رنگوں سے سجا ہوا تھا، زرون ایمن کو جھیل کے کنارے ایک پرسکون جگہ پر لے آیا۔ ٹھنڈی ہوا جھونکے اور ایمن کے چہرے کو چھو رہے تھے اور اس نے زرون کے کوٹ کے بازو کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ زرون نے رک کر ایمن کا رخ اپنی جانب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ایمن یہاں ان پہاڑوں کے سامنے تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایمن نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے دیکھا۔ زرون نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور نہایت سنجیدگی سے بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہیں بہت دکھ دیے، میرا لہجہ، میری انا اور پھر نتاشا کی واپسی، میں نے ہر قدم پر تمہارا امتحان لیا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں کہ تمہاری خاموش محبت نے میرے غرور کو شکست دے دی ہے۔ اب زرون شاہ تو صرف تمہارا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ایمن کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چھلک اٹھے۔ اس نے اپنا سر زرون کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا۔ شاہ صاحب، میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا
جس دن آپ نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا تھا، مجھے آپ کی جائیداد یا نام سے غرض نہیں تھی، مجھے تو بس آپ کے دل میں وہ چھوٹا سا گوشہ چاہیے تھا جہاں صرف میرا نام لکھا ہو۔ زروں نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ ثبت کیا۔ ان کا ہنی مون ختم ہوا اور جب واپسی حویلی پہنچے تو حویلی کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بڑی اماں نے دروازے پر ہی ان کا استقبال کیا اور ایمن کو ڈھیروں دعائیں دی۔ نتاشا کا نام و نشان اب اس گھر سے مٹ چکا تھا اور ہر طرف خوشیوں کا راج تھا۔ ایمن اب صرف اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اس کے روح بن چکی تھی۔ زروں نے اپنے بزنس کے ساتھ ساتھ اب ایمن کے آرام اور خوشی کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب ایمن باغ میں پھولوں کی کانٹ چھانٹ کر رہی تھی، زروں دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اس کے ہاتھوں سے کینچی لے کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کیا ہوا شاہ صاحب؟ ایمن نے مسکرا کر پوچھا۔ زروں نے ایک خوبصورت گلاب توڑ کر اس کے بالوں میں سجایا اور دھیمے سے کہا، کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہا تھا کہ میری ہیر اب مکمل طور پر میری ہو چکی ہے۔